وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام حاضرین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خلاصہ قرآن کے لیے میں نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 کا انتخاب کیا ہے. اس آیت کے منتخب کرنے کا سبب بنیادی یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم کوئی خیر کا کام کرتے ہیں یا کسی شر سے محفوظ رہتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری اپنی کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کے کاموں پر لگانا اور برائی کے کاموں سے بچانا یہ اللہ رب العالمین کے توفیق سے ہوتا ہے. تو کوئی بھی انسان خیر کے کام کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ یہ اس کے اپنے محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے، اور برائی سے بچنے والا انسان یہ نہ سوچے کہ اس کے اپنے کوشش کی وجہ سے وہ پارسا بنا ہے. تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اے لوگو اپنی پارسائی کا روب مت جھاڑو. ہوا اعلم بمن اتقی، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے. تو گویا کہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ خود کی تعریف کرتے رہنا اور لوگوں کے سامنے اپنی پارسائی بیان کرتے رہنا، اسی طرح سے انسان اپنے نیکیوں کا ڈنکا پیٹتا رہے، یہ شریعت کی نگاہ میں معیوب ہے کہ ایک انسان اپنے کارنامے اور اپنی بڑائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا پھرے. ایک تو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اور دوسرے اس پارسائی بیان کرنے میں اپنی نیکیاں اور اپنے کارنامے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنے میں انسان کہیں نہ کہیں متکبرانہ چال چل رہا ہے. اس کو غرور ہے اپنے اعمال کے اوپر، اپنے کارناموں کے اوپر. تو یہ چیزیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایک مخلص انسان کے منافی امور ہے، یہ اخلاص کے منافی کام ہے یہ کہ انسان اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے رکھے. ایک تو نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، اور دوسرے اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر یہود و نصارہ کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ اپنی بڑائی انسان ظاہر کرتا پھرے، اپنے کارنامے جو کچھ آپ نے کیا ہے اللہ رب العالمین نے آپ سے وہ کام لیا ہے. اگر آپ سے کوئی خیر کا کام ہوا ہے تو اس میں آپ کے اپنے طاقت و قوت ضرور لگی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توفیق آپ کو من جانب اللہ ہی ملی ہے، اللہ ہی نے توفیق دی ہے تو آپ وہ خیر کا کام انجام دے سکیں. اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ شر سے بچے بھی ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ توحید والے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو آج ہم نے یہ قیام اللیل مکمل کیا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ رب العالمین کے توفیق کے بغیر نہ خیر کا کام کر سکتے ہیں نہ کسی شر سے بچ سکتے ہیں. یہود کیا کہتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ رب العالمین کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں. بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ رب العالمین کے چہیتوں کے چہیتے ہیں، یعنی انبیاء کے ہم چہیتے ہیں. اور
کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ یہودی اور نصرانی ہی جنت میں جائیں گے. تو یہ کہنا کہ میں ہی جنتی ہوں، ہم ہی جنتی ہیں، باقی سارے لوگ جہنمی ہیں، سارے لوگ غلط ہیں، آپ ہی صحیح ہیں، صحیح نہیں ہے یہ. یہاں تک کہ وہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ اگر ہم کو جہنم میں ڈالا بھی گیا تو ہم گنتی کے ایام ہم جہنم میں جائیں گے. یہ ان کے دعوے تھے. اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اے لوگوں اپنی بڑائی مت کیا کرو. یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے کہ انسان اپنی بڑائی کرے. انسان جب اپنی بڑائی کرتا ہے، اپنی تعریف کرتا ہے، اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، تو یہ معلوم ہے کیا ہے، یہ ابلیس والے اوصاف ہیں. یہ کیا ہیں؟ ابلیس والے اوصاف ہیں. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا تھا. سمجھ رہے؟ بہتر سمجھا تھا. کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں تو ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انہیں تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو آگ جو ہے یہ ہر چیز کو جلا دینے پر قادر ہے، اور آگ کی شعاع ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے، تو برتر ہم ہیں. تو یہ ابلیس والی اوصاف ہیں کہ کوئی انسان اپنے کارنامے، اپنی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے اور اپنے نیکیوں اور اپنے پارسائیوں کا روب لوگوں کے اوپر قائم کرے. بالکل صحیح نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ نے کہا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. یاد رکھو، اگر ایک ذرہ برابر بھی تکبر کسی کے دل میں ہوگا تو اول مرحلہ میں جنت میں وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، پوچھ لیا، یا رسول اللہ رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اور اسی نعمت کی وجہ سے وہ اچھا کپڑا پہننے کو پسند کرتا ہے. وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کے لباس، اس کے ڈریس اچھے ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اگر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں کا اظہار کرو، حرج نہیں ہے. لیکن کبر کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے کہا بطر الحق وغمط الناس، جانتے بوجھتے کہ یہ حق ہے ٹھکرا دینا اس کو، خود کو ہی حق پر سمجھنا، دوسرے کو باطل سمجھنا، اور حق واضح ہونے کے بعد حق کو ٹھکرا دینا، یہ کیا ہے؟ گھمنڈی کی علامت ہے. اور وغمط الناس، اپنے علاوہ دوسروں کو کمتر سمجھنا. تو اگر آپ اچھا پہن رہے ہیں لیکن دوسرے کے کپڑے کو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اچھا جوتا پہن رہے ہیں، آپ دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو اچھے آشائش میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، آرام میں رکھا ہے، دوسرے غریب غربا کو دیکھ کر کے آپ منہ بناتے ہیں اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ گھمنڈی کی علامت ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے. اور ایسا انسان جو ہے وہ جنت میں تو بالکل داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے گناہوں کی سزا نہ بھگت لے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کہ جن کے تعلق سے قرآن عزیز نے کیا کہا؟ کلا وعد اللہ الحسنى، کہ ہر صحابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. ہم سے یہ وعدہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین سے کیا ہوا، ہر ایک سے جنت کا وعدہ ہے. کلا وعد اللہ الحسنى رضی اللہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا. یہ اتنا بڑا انعام ہے جو ایک مومن کو جنت میں جانے کے بعد ملے گا، لیکن صحابہ کو اللہ نے دنیا میں دے دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے. ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھائی چارگی کروا رہے تھے مہاجرین کی انصار سے، تو
حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے گھرانے میں ان کی بھائی چارگی کروائی گئی. کچھ دنوں کے بعد بیمار پڑ گئے اور اس بیماری میں ان کی وفات ہو گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, میں نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عثمان بن مظعون بڑے اچھے انسان تھے, میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ان کے اوپر بڑا کرم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا کرم کیا ہے. یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بات بتاؤ, وما یدریک ان اللہ اکرمہ, یہ کیسے تم کو پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کرم کیا ہوا ہے, کیسے معلوم؟ وہ کہتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ نیک انسان ہے, موت ہو گئی ہے, اور اگر یہ نیک نہیں ہے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون نیک ہے, کون نیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو موت تو آ گئی, ہم ان کے تعلق سے خیر کی امید رکھیں, اللہ سے حسن ظن رکھیں ان کے تعلق سے. ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فواللہ لا ازکی احدا بعدا, اللہ کی قسم اس کے بعد پھر میں نے کسی کے معاملے میں ایسی بات نہیں کہی. تو ایک صحابیہ گواہی دے رہی ہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر کرم کر دیا. اسی لیے اہل علم منع کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ مرحوم لکھا جائے. مرحوم کا مطلب کیا ہو گیا؟ رحم کر دیا گیا. رحمہ اللہ کہا جائے کوئی حرج نہیں ہے, اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے. رحمت اللہ علیہ, اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے, یہ دعائیہ کلمات ہیں. لیکن مرحوم لکھنا یا مرحوم کہنا, یہ کیا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین کے اوپر آپ گویا کہ حکم لگا رہے ہیں, ہو چکا رحم ان کے اوپر. تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جملہ مرنے والوں کے ساتھ میں نہیں استعمال کرنا چاہیے, مرحوم کا خاص طور سے. رحم کر دیا گیا ہوا, بالکل نہیں. اس لیے کہ اگر صحابی رسول کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ پسند نہیں کر رہے ہیں, منع کر دے رہے ہیں, تو پھر عام انسانوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح سے صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نام کہ جس سے کسی کی پارسائی کا اظہار ہوتا ہو, وہ نام بھی تبدیل کر دیا کرتے تھے, وہ نام بھی تبدیل کر دیا کرتے تھے. محمد بن عمر بن عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس زینب بنت ابی سلمہ آئیں, یا میں ان کے پاس آیا, تو انہوں نے سوال کیا زینب بنت ابی سلمہ نے کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ, تو بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا کہ میں نے ان کا نام رکھا ہے برہ. میں نے کیا نام رکھا ہے؟ برہ, نیک. میں نے نام رکھا ہے برہ, نیکوکار, صالحہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا نام رکھا ہے کہ جس نام کو رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کہا ایسا کہ سمی تو برہ, میرا نام بھی برہ تھا, میرا نام بھی میرے گھر والوں نے برہ رکھا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزکوا انفسکم, اپنی تزکیہ مت بیان کرو, اپنی پارسائی کا اظہار مت کرو, بلکہ کیا کہا؟ اللہ اعلم باہل البر منکم, تم میں نیک کون ہے, پارسا کون ہے, پرہیزگار کون ہے, اللہ بخوبی جانتا ہے. تو اپنا نام برہ رکھ لینے سے کہ نیکوکار ہیں, یہ ایسا نام ہے جو آپ اپنی پارسائی بیان کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. سب سے بڑے نیکوکار. گھر والے پریشان ہو گئے, تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا نام رکھیں؟ تو کہا زینب رکھ لو. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ زینب رکھ لو. تو کہتے میرا نام پڑ گیا زینب. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے. اب دیکھیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے کہ میں سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ انسان انانیت کا شکار ہو جائے.
اعجاب المرء بنفسی، کہ انسان جو ہے ہر معاملے میں میں اور کرتا رہے، انانیت کا شکار ہو جائے، اس سے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں. اور انانیت اس کی اپنی رائے پر قائم ہو جائے، رائے اس کی شریعت کے دائرے میں نہ ہو، اس کی اپنی ذاتی رائے ہو، لیکن اس کو لوگوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرے. تو کہتے ہیں میں اس بات سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. اور وہ کہتے تھے کہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کوئی عالم اپنے آپ کو کہے کہ وہ عالم ہے، میں یہ کہتا ہوں وہ سب سے بڑا جاہل ہے. اور کہتے تھے وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، اور جو شخص یہ کہے کہ وہ جنتی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر حکم لگانا ہو گیا. تو اسی لیے خاص طور سے انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا اس کا ٹھکانہ کیا بنے گا، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اعمال قبول ہو گئے یا رد کر دیے گئے. آج بہت بڑا مسئلہ ہے، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پڑھا ہوا قرآن پہلے سے رکھا ہوا ہے، بس آپ اتنا ہدیہ دو 10 قرآن دے دیتے ہیں آپ کو. کمال ہے، یہ بہت بڑی جرات ہے اللہ رب العالمین کے اوپر. سمجھ رہے نا، اتنا قرآن پڑھ کے ہم نے رکھا ہوا ہے، آپ یہ ہدیہ دے دیں، ہم بخش دیتے ہیں آپ کے مردوں کا نام دے دیجئے. 1 قرآن کا ثواب، 2 قرآن کا ثواب، 10 قرآن کا ثواب. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا ٹھکانہ کیا بنے گا، کہاں جائے گا، وہ جنت میں کہ جہنم میں. اس کی گئی نیکیاں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہوئیں یا نہیں قبول ہوئیں. بعض سلف کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، اگر کسی ذریعے سے پتہ چل جائے کہ اللہ نے پوری زندگی میں میرا 1 سجدہ قبول کر لیا ہے، 1 سجدہ، تو میں تمنا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں موت دے دے. 1 سجدہ اللہ نے قبول کر لیا ہے. تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اعمال قبول ہے کہ نہیں قبول ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ مومنین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی عمل کر جاتے ہیں تو عمل کرنے کے بعد ان کا دل ڈرتے رہتا ہے، تردد میں رہتا ہے، آیا اللہ نے یہ عمل قبول کیا یا نہیں قبول کیا. تو ذرا بتائیے کہ اعمال کی قبولیت کے تئیں اتنا تردد، تو کیسے وہ انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے، وہ سب سے زیادہ نیکوکار ہے، وہ سب سے بڑا پارسا ہے، باقی سارے لوگ گنہگار ہیں. نا، بہت بڑی جرات ہے اللہ رب العالمین کے اوپر. تو اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی. آپ دیکھیے ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے تابعین میں سے ہیں. یہ کہتے تھے 30 سے زائد صحابہ کو نام کے ساتھ میں پہچانتا ہوں، 30 سے زیادہ صحابہ کو جو یہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگ رہا ہے. اور کیا کہتے تھے وہ صحابہ، کہتے تھے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ایمان جبرائیل و میکائیل کے ایمان جیسا ہے. یہ صحابہ کہا کرتے تھے، جبکہ اللہ نے کیا فرمایا ان کے تعلق سے قرآن، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان کی محبت اللہ نے پیدا کر دی اور ایمان تمہارے دل کے اندر سجا دیا ہے. یہ صحابہ کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے. لیکن وہی صحابہ کیا کہتے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے صحابہ نفاق سے ڈرتے تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو کبار تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں جو انسان نفاق سے مامون ہو جائے وہی منافق ہے. اپنے ایمان کے تئیں کیا ہو جائے، مامون ہو جائے نفاق سے، کہ وہ منافقت کا شکار نہیں ہو سکتا، وہی منافق ہے. اور جو انسان ڈرنا چھوڑ دے وہ مومن نہیں، نفاق پر جو ڈرتا ہے وہی مومن ہے. یہی صحابہ کا طریقہ تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی پکڑ لیتے تھے. حذیفہ بن یمان کو کہتے تھے اللہ کی قسم دے کر کے میں پوچھ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے نام بتائے تھے، ذرا بتاؤ میرا نام بھی لیا تھا کیا؟
کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، فلاں 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 بالتفصیل، یہ فلاں فلاں منافق ہیں، لیکن کہا تھا بتانا نہیں۔ تو عمر بن خطاب اپنے دور خلافت میں ان کو پکڑتے تھے، قسم دے رہا ہوں اللہ کی جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، ذرا مجھے بتا دیجئے کیا میرا نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ایسی بات یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ یہ جب ان کو زخم لگا، خنجر لگا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے آئے تو دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے یہ دیکھا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے جھانک کر کے کہا تھا اب تم جو بھی کرنا چاہو کرو، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ کہا جو چاہے کرو، میں نے پہلے ہی معاف کر دیا تم کو۔ تو کہا آپ تو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، بیعت رضوان میں آپ شریک ہوئے، وہاں اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے اس بیعت کے تعلق سے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر یہ کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ تو اتنے سارے مرتبے آپ کو حاصل ہیں، پھر بھی آپ رو رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، ممکن ہے کہ وہ سارے جو پیشین گوئیاں ہوں، یہ وہ سارے جو ہے ارشادات ہوں، وہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ شرط میں پورا نہ کر سکا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس شرط کے اوپر میں پورا نہ اتر سکا ہوں، اس بات کا ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے جاؤں اور یہ اللہ کہے کہ نبی نے تو بشارت دی تھی لیکن یہ عمل کرنا ضروری تھا، تم کر کے نہیں آئے۔ تو ہو سکتا ہے نبی کی بشارت کسی شرط کے ساتھ جو ہے بیان کی گئی ہو، اور اس شرط کے اوپر میں کھرا نہیں اترا تو میرا کیا ہوگا؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہم اور آپ کیا ہیں؟ کچھ نہیں۔ صحابہ کے ایمان کی یہ حالت ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا، لیکن ان کے خوف کا یہ عالم ہے، ان کے خشیت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے نیکیوں کا روب اور اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے تو رب کے جانب سے، اور اگر گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ انسان کا اپنا کوئی عمل دخل اس کے اندر نہیں ہے، لہذا کہاں زیبا دیتا ہے کہ کوئی انسان اپنے کیے گئے کارناموں کو بیان کرے، بالکل زیبا نہیں ہے کسی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اے لوگو اپنے پارسائی بیان کرتے مت پھرو، ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ بہتر جانتا ہے متقی اور پرہیزگار کون ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔